العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب اسامہ رضی صاحب، جناب نذیر احمد جنجوعہ صاحب، جناب شیخ عثمان فاروق صاحب، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب میزبان دھرنا ضیاء الدین انصاری صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی پرعزم ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلسل پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، اور یہ دھرنے جو اس وقت لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، اور اب انشاءاللہ 2-3 دن میں بلوچستان میں بھی، کوئٹہ میں بھی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو دھرنے ہیں یہ قوم کی امیدوں کا مرکز بن گئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں آپ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے اب یہ بھی طے کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پر ہماری جماعتیں اس پر عمل کر رہی ہیں، کہ مختلف شہروں میں اسکرینیں لگا کر احتجاجی دھرنے اور احتجاجی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، اور یہ میسج پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے حکومت کے وزراء وغیرہ کی طرف سے رد عمل آنا شروع ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھرنا اب زیادہ اثر کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جد و جہد میں اور میدان عمل میں نکلنے میں برکت ہوتی ہے۔ تو جتنا حکومت کو تکلیف ہوگی اتنا ہی آپ کا دھرنا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس دھرنے میں عوام الناس کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنی گلی محلوں میں جائیں، بستیوں میں پہنچیں، اور موبائل پبلسٹی بھی کریں، بائکس کے ساتھ نکل کر مختلف چوکوں کے اوپر کھڑے ہوں۔ نوجوان یہ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، بزرگ سرپرستی کریں، مسجدوں میں نماز پڑھیں اور وہاں پر لوگوں سے بات کریں، کارنر میٹنگ کریں، چوک پہ جائیں، چوراہے پہ جائیں، کوئی جگہ چھوڑے نہیں، اور ہر جگہ یہ پیغام پہنچائیں کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ زبردست اور تاریخی دھرنا جاری ہے۔ آپ لوگ جو شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہوں، اور جو شریک نہیں ہو سکتے، مختلف شہروں میں ظاہر لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے یہ اپیل کی جائے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آواز اٹھائیں، اور اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اس پر رائے سازی کا عمل آگے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا پاکستان کے لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن رہا ہے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہی بات کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ میں اخلاص ہے، آپ اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کس پریشانی کا شکار ہیں، اور اس پریشانی پر ان پر مزید یہ تماشا کیا جاتا ہے کہ پیٹرول بم گرائے جاتے ہیں اور 12 بجتے ہیں اور ان کو کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو تکلیف دینی ہے اور کس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ رہی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تو عالمی مارکیٹ میں $2 فی بیرل قیمت کم ہوئی تھی، پھر آپ نے 50 پیسے کیوں بڑھائے؟ اس لیے کہ آپ ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں، اور آپ اگر ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعوت نہ دیں اس بات کی، جماعت اسلامی اور اس کے ورکرز کو اور ان عوام کو کہ جو ان دھرنوں میں شریک ہو رہے ہیں، اس بات کی دعوت نہ دیں کہ پھر ہم بھی اپنی سی پہ اتر آئیں اور پھر تمہارے لیے سر چھپانے کے لیے بھی راستہ نہ رہے۔ اس لیے پرامن طریقے سے جو جد و جہد ہو رہی ہے اس کے مسئلے کو ایڈریس کرو، اس مطالبے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور حالات کو پڑھ لو، ریڈ کر لو کہ جب تک یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اور پھر اگر یہ جنگ سڑکوں پر مسلسل شروع ہو گئی، پھر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم حالات کا مقابلہ کر سکو۔ ویسے بھی جو حکومت عوام کی رائے سے نہ آئے وہ بودی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تھردلی ہوتی ہے،
کھوکھلی ہوتی ہے. اور اس وقت نون لیگ کی یہ حکومت اور پی ڈی ایم کی یہ حکومت، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو کچھ حرکتیں کی تھیں اور یہ حکومت انہوں نے بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ کھوکھلی حکومتیں ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ گرتی ہوئی دیواریں تو چند دھکوں کی مار ہیں اور کسی بھی وقت ہم یہ دھکے لگانا شروع کر سکتے ہیں. اس لیے سیدھے سیدھے طریقے سے آؤ، بات کرو اور لیوی کو ختم کرو. تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ لیوی کی قیمت جو ہے یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو جب سڑکوں پر جنگ شروع ہو گئی عوام کی اور جد و جہد شروع ہو گئی عوامی لحاظ سے، تو پھر تم آئی ایم ایف سے بھی یہ کہو گے کہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمیں یہ لیوی ختم کرنی پڑے گی. تو کوئی کام عزت سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ ضروری ہے کہ ذلت اٹھا کر یہ کام کرو، عزت کے ساتھ اس کام کو کر لو. ہمارا جائز مطالبہ ہے. پاکستان میں طالب علم اور غریب لوگ، بائکیں چلانے والے، رکشے میں چنگچیوں پہ دھکے کھانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ تمہاری عیاشیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. تمہاری عیاشیوں کا بوجھ پاکستان کی قوم اٹھا رہی ہے. اور یہ حکمران طبقہ یہ اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کر سکتا، یہ اپنا فری پیٹرول اور فری بجلی کم نہیں کر سکتا. یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کو چاٹ لگ گئی ہے، لوٹ مار کرنے کی چاٹ لگ گئی ہے. ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، سرکاری دفتر بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح سے بیوروکریسی کی مدد سے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے ہیں. اس لیے اپنی عیاشیاں کم کرو. مریم بی بی سے یہ سوال پوری قوم بار بار پوچھ رہی ہے کہ ان حالات میں، جب پاکستان میں کیا دنیا میں حالات خراب تھے اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی تھیں، تو تم نے مزید لوٹنا شروع کر دیا تھا اور مزید لیوی نافذ کر دی تھی اور اس کا بہانہ بنا کر پاکستانیوں کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے تھے. اور اسی وقت تم نے 11 ارب روپے یعنی 1100 کروڑ روپے کا جہاز خریدا تھا. یہ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب ہی تمہارے یہ اقدامات بن جائیں کہ تم نے کس طرح غریبوں کا مذاق اڑایا ہے جہاز خرید کے، تم نے کس طرح متوسط طبقے کا مذاق اڑایا ہے اپنی گاڑیاں خرید کے. اور چیئرمین سینٹ جناب گیلانی صاحب نے 9 کروڑ کی گاڑی خریدی اور بیوروکریسی کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں. تو تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. جس دن عوام اپنی سی پہ آ گئے، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لوگ نکلے تھے تو اس وقت ایک راستہ رہ گیا تھا کہ ایئر لفٹ سے حسینہ واجد کو اٹھا لیا گیا تھا. تو اب تو پاکستان کے نوجوان یہ بات جان گئے ہیں اور جب یہ نکلیں گے تو انشاءاللہ تمہیں ایئر لفٹ بھی نہیں کیا جا سکے گا. پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے پولیس کو تم نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تم ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کرتے ہو، تم تمام آئین کے پرچے اڑا کر اپنی پیرا فورس کو غریبوں کو کمانے کے لیے استعمال کرتے ہو. لیکن جب عوام نکل گئے اور بپھر گئے تو پھر تمہیں وہ ہاف فرائی اور فل فرائی پورا کر دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے اس دن سے ڈرو اور موڈ جو لوگوں کا ہے اس کو سمجھ لو. لوگ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی طاقتور بن کر سامنے آئے، کوئی بندوق لے کر سامنے آئے، کوئی کسی بھی طریقے سے آتا ہے. یہ نوجوان اب سنبھل نہیں رہے. اس لیے غنیمت سمجھو کہ جماعت اسلامی منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، پرامن طریقے سے کام کر رہی ہے اور پرامن سیاسی مزاحمت کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اس لیے اس تھوڑے کو بہت سمجھ کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹاؤ اور اس لیوی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس ختم کرو. یہ کسی صورت میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ آئی پی پیز مافیا جس کے بارے میں تم لوگ کہتے تھے ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ 2 سال پہلے جو ہم نے تحریک شروع کی تم نے ہمارے راستے روکے تھے، لیکن ہم نے پھر پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھایا تھا. اور شروع میں تمہارے سارے وزیر اور مشیر کہتے تھے کہ آئی پی پی سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن پھر تم مجبور ہوئے، تم نے بات کی اور تم نے آئی پی پیز کچھ بند کی، کچھ سے ری نیگوشیٹ کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستانیوں کو
2 سال پہلے کے مقابلے میں 10 سے 16 روپے کی بجلی سستی مل رہی ہے پر یونٹ، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ابھی بھی 73 آئی پی پیز ایسی ہیں جس میں شریف خاندان کے لوگ بھی ہیں، زرداری خاندان بھی ہے، ترین خاندان بھی ہے، اور باثر لوگ بھی ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کی آئی پی پیز بھی ہیں جنہیں بہت سی مراعات ملتی ہیں۔ جب قربانی پاکستان کے غریب لوگوں سے مانگتے ہو تو فوجی فاؤنڈیشن کو بھی قربانی دینی پڑے گی، ان کے بھی جتنے بھی ایسے فرٹیلائزر اور ایسے ادارے اور ایسی صنعتیں ہیں جن کو گیس کم قیمت میں ملتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ عام صنعت کار کے لیے جو قیمت ہے وہ ان اداروں کی قیمت کیوں نہیں ہوتی۔ یہ دو نظام ملک میں نہیں چل سکتے، اور محض طاقت اور بندوق کے ذریعے سے لوگوں کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب جواب سب کو دینا پڑے گا۔ ہم اگر قربانی دے رہے ہیں تو فوج کے افسران کی گاڑیاں بھی چھوٹی ہونی چاہیے، ان کے فری پیٹرول اور ان کے فری بجلی بھی ختم ہونی چاہیے، ان کے بچے بھی وہیں پڑھنے چاہیے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اور ہمیں معیاری تعلیم چاہیے۔ سرکاری اسکول کا مطلب وہ اسکول نہیں ہے کہ جہاں پر وہ لوگ پڑھیں جہاں دوسری جو تعلیم خرید نہیں سکتے اور معیاری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو جاؤ اس سرکار کے اسکول میں جمع کرا دو۔ نہیں، سرکاری اسکول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کا جو تعلیم کا بجٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معیاری تعلیم سرکاری اسکولوں میں بنائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر تعلیم خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ جاتے اس لیے ہیں کہ انہیں اچھی تعلیم نہیں ملتی، تو تم تو 11,000 اسکول بیچ رہے ہو، 25,000 اسکول بیچنا چاہتے ہو، کالج فروخت کر رہے ہو، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دے رہے، نوجوانوں کی تعلیمی نسل کشی کر رہی ہے یہ مریم نواز، اور برباد کر کے رکھ دیا اس نے تعلیم کے نظام کو، اور ابا کے نام پر 4 اسکول بنا دو، ڈرامے بازیاں بند کرو، قوم کے بچوں کو تعلیم دو، صحت کی سہولت دو، روزگار دو، یہ ناٹک ختم کرو، یہ میڈیا کے ڈرامے ختم کرو، یہ بفر گئے نوجوان تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے یہ جو کچھ بھی تماشا لگا ہوا ہے اس تماشے کو اب انہیں بند کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے زراعت کے شعبے کو تباہ کر کے رکھ دیا، گندم کی قیمت پوری نہیں دیتے اور مافیاز کو بیچ میں رکھا ہوا ہے، کسان کو پیسے پورے نہ دو اور بازار میں گندم مہنگی بیچو، درمیان میں جو 1,000، 1,500، 2,000 کا فرق ہے، یہ کون سا فرق ہے؟ یہ تمہاری پسندیدہ 11 کمپنیاں تم نے بنا لی اور ان کے ذریعے سے خرید و فروخت کی ہے۔ ان کا تو فارنزک آڈٹ ہو جائے تو سارے کھرے مل جائیں گے کہ کون سا رستہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جاتا ہے، کون سا جاتی عمرہ پہ اور رائے جاتا ہے، کون سا بلاول ہاؤس جاتا ہے اور کون سا وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے، سب پتا چل جائے گا۔ اس لیے یہ جو گندم مافیا ہے، یہ جو چینی مافیا ہے، کہ پہلے تم نے کہا کہ چینی موجود نہیں ہے لہذا امپورٹ کی اجازت دی جائے اور اس میں بھی ڈیوٹیاں ختم کر دی جائیں، قوم کے بچوں سے ٹیکس وصول کرتے ہو، لیوی کا بھتہ وصول کرتے ہو اور چینی مافیا کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ ایکسپورٹ کرے یا امپورٹ کرے، ان کی ڈیوٹی ویو ہو جائے، ختم کر دی جائے، تو یہ جو شوگر مافیا ہے اور یہ جو چینی مافیا ہے، یہ مافیا ان حکومتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امپورٹ کی اور 6,65,000 جو ہے وہ ٹن گندم انہوں نے امپورٹ کر لی، سستے داموں امپورٹ کر لی، اور وعدہ کیا تھا کہ چینی مہنگی نہیں ہوگی، لیکن امپورٹ ہوئی تو چینی مہنگی بھی ہو گئی۔ اب چینی زیادہ ہے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں ایکسپورٹ کی اجازت دے دیجئے، اور ایکسپورٹ چلی جائے گی، اور جیسے ہی فیصلہ کیا چینی کی قیمت بازار میں مہنگی ہو گئی اور لوگ چاروں طرف سے پھنس گئے ہیں۔ ایک مافیا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ حکومتوں میں شامل ہے، حکومتوں کے اقدامات کے ذریعے سے وہ مزے کر رہا ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے، انہی کی آئی پی پیز ہیں، انہی کی شوگر ملیں ہیں، انہوں نے پورے نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہی جاگیردار اور وڈیرے ہیں، یہی خان اور سردار ہیں، انہی کو مقتدر طبقوں کی، طاقتور لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور ایک پارٹی میں جاتے ہیں وہ پارٹی مضبوط ہو جاتی ہے، دوسری میں لے کر جاتے ہیں اس کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ یہ اقتدار کا میوزیکل
گیم جو میوزیکل چیئر کا گیم ہے یہ پورے پاکستانیوں کے کلیجے پہ منگل رہا ہے. اب یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. اب آواز کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. آپ ایک مرتبہ RTS بٹھا دیں گے, دوسری مرتبہ فارم 47 پہ لے آئیں گے, لیکن تیسری مرتبہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے حالات کا ادراک کر لو, حالات کو پڑھ لو اور سمجھ لو, آوازوں کو دبانا بند کر دو اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کرو. اپنی مراد کم کرو, لوگوں کو ریلیف دینا شروع کرو, تو جا کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اس بڑی جد و جہد کی تیاری کیجئے. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے. جماعت اسلامی اور پاکستان دو علیحدہ چیزوں کا نام نہیں ہے. ہم جب پاکستان کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے پاکستان کی بات کرتے ہیں, جس کو ہم مسجد کی حیثیت دیتے ہیں. یہ پاکستان کا نام, یہ عاصم منیر کا نام پاکستان نہیں ہے. نواز شریف, شہباز شریف, عمران خان, زرداری یا نعیم الرحمان کا نام بھی پاکستان نہیں ہے. پاکستان کلمے کا نام ہے. پاکستان قربانیاں دینے والوں کا نام ہے. شہداء کے خون کا نام ہے. پاکستان عدل کی اور انصاف کی حکمرانی کے خواب کا نام ہے. یہ کسی جرنیل کا نام نہیں ہے. نہ جرنیل نے پاکستان بنایا تھا, پاکستان کے عوام نے بنایا تھا, قربانی دینے والوں نے بنایا تھا. اس لیے کوئی طاقت کے ذریعے سے یہ دعویٰ کرے کہ ہم ریاست ہیں اور ہم حکومت ہیں اور ہماری بات سنو, تو کیوں سنے تمہاری بات؟ تم تو آج بھی اپنی ریجیمنٹس کو آج بھی انگریز کے دور سے لے کر چلتے ہو. آج بھی تمہارا کینٹونمنٹ کا ایکٹ 1924 کا چلا آ رہا ہے, اور تم کہتے ہو کہ پاکستان یہ ہمارا پاکستان ہے. ہمیں اس پاکستان سے کوئی مایوس نہیں کر سکتا. اور میں پارٹیوں کے ورکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اختلاف تمہارا کسی جماعت سے ہو, کسی فرد سے ہو, کسی اور آدمی سے ہو, لیکن پاکستان نے کیا بگاڑا ہے؟ پاکستان ہمارا ہے. اس پاکستان کو اس کی حقیقی آزادی بھی ملنی چاہیے, عدل اور انصاف کا نظام بھی ملنا چاہیے. کون سا نظام؟ وہ نظام جو آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے. عدل اور انصاف, مشاورت کا سلسلہ, لوگوں کی تنظیم کرنا, لوگوں کو ریلیف دینا اور انصاف ایسا فراہم کرنا کہ جس میں اگر کسی بڑے قبیلے کی عورت نے کوئی جرم کیا ہے اور سزائیں نافذ ہو چکی ہیں, لیکن سزاؤں کے نفاذ سے پہلے تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, مواقع بھی ہیں, سب کو برابر کی سطح پر رکھا بھی گیا ہے, اور پھر بھی جرم کرے تو سزا ہے. تو پھر جب سزا قبیلے کی بڑی کوئی خاتون, بڑی قبیلے کی خاتون نے جرم کیا اور سزا سنائی گئی, تو لوگوں نے کہا یہ بڑا قبیلہ ہے, لوگ ناراض ہو جائیں گے, مسائل پیدا ہو جائیں گے, اس فاطمہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی جرم کرتی تو اس کو بھی سزا دی جاتی. اس عدل کے نظام کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری سیرت کو پڑھیں اور ان کے پوری جد و جہد کا مطالعہ کریں. اور جو نظام وہ لے کر آئے تھے, ہمارا نظام صرف یہ نہیں تھا کہ مسجد میں نماز کا نظام بن جائے, رمضان میں روزے کا نظام بن جائے اور اسی طرح ظاہری چیزوں کا سسٹم. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج اور یہ زکوٰۃ اس بڑے جہاد کے لیے تیار کرتا ہے جو زمین پر جو انسانوں کی خدائی ہے, جو نظاموں کی خدائی ہے, جو قوموں کی اجارہ داری ہے, جو لوگوں نے اپنے اوپر اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے, ان کو اس سے معزول کرو اور اللہ کی مرضی کا سسٹم قائم کرو. انسانوں پہ سے حاکمیت کا خاتمہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا. آپ معیشت کے دائرے میں دیکھیں, آپ تجارت میں دیکھیں, آپ عدالت میں دیکھیں, آپ قانون میں دیکھیں, آپ حکومتی معاملات میں دیکھیں,
پوری ریاست کے معاملات کو دیکھیں، سب کے سب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہماری ذمہ داری اس کی مرضی کا سسٹم بنانا اور لوگوں میں سماجی عدل پیدا کرنا ہے، انصاف پیدا کرنا ہے، محرومیوں کو دور کرنا ہے. اور کوئی سرمایہ کی طاقت سے، کوئی بندوق کی طاقت سے اگر حکمرانی کرے تو اس کو بے دخل کرنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. اسی سنت کے لیے آپ نے ہجرت کی، اسی سنت کے لیے آپ نے جہاد کیا، اسی سنت کے لیے آپ نے لوگوں کو منظم کیا. اور پھر آپ کا دائرہ کتنا وسیع تھا، بین الاقوامی معاملات بھی ہیں، مقامی سطح کے ایشوز بھی ہیں، مہاجرین کی آباد کاری بھی ہے، انصار کی ریلیف کا کام بھی ہے، اور 10 سال کی مدت میں 32 غزوات بھی ہیں، جہاد بھی چل رہا ہے، قتال کے میدان بھی سج رہے ہیں، تعلیم اور تربیت بھی ہو رہی ہے، اور صفہ کے چبوترا ایک عظیم یونیورسٹی کا درجہ بھی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، اور قافلے بھی روا کیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی طاقتوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. ایک ہمہ پہلو دین ہے ہمارا دین، یہ کوئی کسی چند ڈبوں کے اندر بند نہیں ہے، اس لیے ہم اس دین کے لمبردار ہیں. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم وہ دین قائم کریں گے جو آقا انعامداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے. اس لیے یہ طویل جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد میں ظلم کی مختلف شکلوں کے خلاف لوگوں کو منظم کر کے ایک طاقت میں ڈھلتے چلے جانا، اور پھر بالآخر رائے عامہ کے ذریعے سے حالات کو تبدیل کر دینا اور نظام کو تبدیل کر دینا، یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو انجام دیں گے. مجھے پتا چلا ہے کہ حیدرآباد میں بھی ایک دھرنا شروع ہو چکا ہے، آج اس کا 3را دن ہے، اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گا. اور میں وہاں کے امیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، طاہر مجید صاحب سے، ہمت سے کام لیں، گلی محلوں اور بستیوں میں جائیں. اور حیدرآباد تو ہمارا شہر ہے، میرا شہر ہے، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، تو تھوڑا بہت تو حساب کتاب آپ کو اس کا بنانا پڑے گا. کراچی کے لوگ تو پہلے ہی دھرنے پہ موجود ہیں، لیکن کراچی میں جتنا پوٹینشل ہے، میری بات منیم ظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم سن رہی ہے، آپ میں جتنا پوٹینشل ہے، ہماری ٹیم جتنی وہاں پر چارج ہے اور لوگ جس طرح سے متوجہ ہیں، تو کراچی کا کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی بستی خالی نہیں جانی چاہیے. دھرنے کو بھی سجائیے اور محلے میں بھی لوگوں کو لے کر جائیے، بستیوں میں بھی اسکرینیں لگائیے، اور پوری قوم کو مجتمع کر لیجئے، اور اس طرح سے قوت میں ڈھلتے چلے جائیے. وہاں کے قبضہ میئر صاحب کتنا ہی چیچے کرتے رہیں، آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام جاری رکھیے اور عوام کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیے. جنہوں نے ہماری سیاست کی ٹریفک جام کر دی ہے، جنہوں نے ہماری معیشت کی ٹریفک جام کر دی ہے، وہ ہمارے دھرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹریفک جام ہو رہا ہے، اور آپ جو ہے دھرنا نہ دیں تو تم نے تو پوری قوم کا ٹریفک جام کیا ہوا ہے. تمہیں ہٹائیں گے تو یہ شاہراہیں کھلیں گی اور پاکستان ترقی کرے گا، تمہیں اٹھا کے پھینکیں گے تو پاکستان آزاد ہوگا. اس لیے ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پشاور میں بھی دھرنا موجود ہے، عبدالواسع صاحب ہو، عنایت اللہ صاحب ہو، اسی طرح عبدالرزاق عباسی اور ہمارے محترم پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، ہمارے وہاں 4 تنظیمی صوبوں کے ذمہ داران ہیں. میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ پشاور کا دھرنا برقرار رکھنا ہے، لیکن اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے. لیکن اپنے اپنے علاقوں میں بھی، اپنی اپنی آبادیوں اور بستیوں میں، تحصیلوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں آپ اس پیغام کو عام کیجئے اور دھرنوں کا آغاز کر دیجئے، احتجاجی کیمپ لگانا شروع کر دیجئے. ایسا پبلک پریشر بنائیے کہ حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا پڑے. تو پورا KP اس کی پشت پر آنا چاہیے. ہمیں صرف ایونٹ نہیں بنانا ہے، بلکہ گلی محلوں میں پینیٹریشن کرنی ہے اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس دھرنے کا حصہ بنانا ہے. بلوچستان کے بدترین حالات کے باوجود 7 اگست کو جماعت اسلامی بلوچستان نے جس طرح پورے بلوچستان کی بڑی بڑی شاہراہوں پہ دھرنے دیے، انہیں بلاک کیا، میں مولانا ہدایت الرحمان ان کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شدید ترین تھریٹس کے باوجود انہوں نے مظاہرے 22 تاریخ کو بھی کیے ہیں، اور 29 اگست سے وہاں بھی دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے. اہل بلوچستان پورے پاکستان کے ساتھ مل کر یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور یہی جماعت اسلامی ہے جو تقسیم نہیں کرتی،
پورے ملک کو جوڑ دیتی ہے، جو سب کے کامن ایشوز ہیں، وہ بلوچوں کے بھی ہیں، وہ پختونوں کے بھی ہیں، وہ پنجابیوں کے بھی ہیں، وہ مہاجروں کے بھی ہیں، وہ سندھیوں اور سرائکیوں کے بھی ہیں، وہ کشمیری اور ہزارے وال کے بھی ہیں، سب کے یہ کامن ایشوز ہیں، ان سب کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ بلکہ یہ تو مسلمانوں کے ہی نہیں، غیر مسلموں کے بھی ایشوز ہیں۔ مسیحی برادری بہت بڑی تعداد میں یہاں دھرنے میں شریک ہوتی ہے، ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، مزید بھی ان لوگوں کو لے کر آئیے اور ایک قوت میں ڈھلتے چلے جائیے۔ اسی طرح ہمارے اندرون سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا تھرپارکر ہے اور کیا لاڑکانہ ہے، کیا بدین ہے اور کیا جیک باباد ہے، سب جگہ لوگوں نے کیمپ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ میں کاشف شیخ صاحب کو بھی جو ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ مزید منظم کریں، ٹکڑوں میں بانٹنے والے ناکام ہو جائیں، آپ قوم کو جوڑنے والے بن جائیں اور اس کے نتیجے میں ایک یکجہتی کی فضا کے ذریعے اپنے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں اور پورے سندھ میں بھی یہی ماحول ہوگا۔ اب آ جائیے پنجاب کی طرف۔ پنجاب سرسبز بھی ہے، کھیت اور کھلیان بھی ہیں، ہموار میدان بھی ہیں اور محنت کش عوام بھی ہیں۔ جب یہ محنت کش عوام نکل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو پھر ان سے آپ کا کنیکشن بھی بڑھنا چاہیے۔ آپ دھرنوں میں آتے ہیں، مختلف ضلعوں سے آتے ہیں، آپ جب آتے ہیں تو اس سے پہلے پورا ماحول بنایا کریں، اور جو یہاں نہیں ہوتے اپنی اپنی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ پورا جنوبی پنجاب ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے، یہ جو مریم بی بی کی حکومت ہے، یہ حکومت بہت محدود سی حکومت ہے، ان کی سوچ بھی محدود ہے، ان کا جغرافیہ بھی محدود ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور وہاں لوگ اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب کے بھی ایک ایک ضلع میں، ایک ایک شہر میں، بستیوں میں، چوکوں اور چوراہوں پہ آپ کیمپ لگائیے۔ سید ذیشان اختر صاحب وہاں کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنا بڑا پوٹینشل ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تب جا کر پورے عوام جڑتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح وسطی پنجاب کے جاوید قصوری صاحب جو ہمارے امیر ہیں، آپ ان کے خطبے سنتے رہتے ہیں، ان کے نعرے بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ قصوری صاحب کی قیادت میں یہ جتنے ہمارے وسطی پنجاب کے اضلاع ہیں ان سب میں بھی بھرپور طریقے سے گلی محلوں کی سطح پر رابطے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دھرنے کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ دھرنا یہاں پر ہو رہا ہے، اس کی پشت پر پورا پاکستان کھڑا ہونا چاہیے، پورا پنجاب کھڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے آج فون پر بات ہوئی ہے، ان کی ٹیم راول پنڈی کے ایک تاریخی جلسہ عام کی تیاریاں کر رہی ہے اور وہاں انشاءاللہ 30 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ ہوگا، فیصل آباد میں 28 تاریخ کو جلسہ ہوگا۔ یہ دھرنا بھی چلتا رہے گا، دھرنے بھی چلتے رہیں گے، احتجاجی کیمپ بھی لگیں گے، ڈور ٹو ڈور رابطے بھی ہوں گے اور جلسے بھی ہوں گے۔ اب یہ ماحول بن گیا ہے، اس ماحول کو روکنا نہیں ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب یا عارف شیرازی صاحب نہ صرف ایک جلسہ کامیاب کریں گے بلکہ دھرنوں کو بھی کامیاب کریں گے، احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے۔ اور پھر اسلام آباد میں تو ہمارے نصر اللہ رندھاوا صاحب کی قیادت میں پہلے ہی 8-10 مقامات پر کیمپ لگے ہیں، تو آپ جگہیں بدل کے بھی اور مارکیٹوں میں بھی یہ کیمپ لگائیے، اسکرینیں لگائیے اور یہ پیغام پہنچائیے۔ ظاہر ہے یہ سارا کام ہے تو خرچہ بھی تو ہو رہا ہوگا، تو اس خرچے کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارا کارکن اس کے لیے قربانی دے گا، ہم ایثار کریں گے، ہم اپنی جیب سے دیں گے اور جتنے ہمارے معاون ہیں ان سے رابطہ کریں گے۔ یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ہم ہمارے پاس متمول لوگ بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں اور غریب کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، استاد بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، لیکن سب کے ساتھ ایک کشادہ دل ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب شام کے مقام پر روم کی سپر پاور سے مقابلہ درپیش تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اپنے اپنے مال دیں، تو کسی نے گھر کا آپ نے دیکھا کہ بڑا سامان دے دیا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کھاتے پیتے تھے،
اور انہوں نے اپنا سامان کے ڈھیر لگا دیے. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے, سارا سامان سمیٹ کر دے دیا. وہ پوچھا ابوبکر گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے. کتنی بڑی بات ہے, تاریخ میں یہ مثال ہے. ظاہر ہے ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن مثالیں تو یہی ہیں. لیکن پھر کیا ہوا, پھر ایک صحابی وہ تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے یہودی کے کنویں پر محنت کی, مزدوری کی, کھیت کو سینچا, اور پھر اس کے بعد جو کھجوریں ملی آدھی گھر والے بچوں کے لیے رکھی کہ کھا لیں, اور باقی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. جب وہاں پر لائے تو جو منافقین تھے وہ کانا پھوسی کرنے لگے کہ اب روم کی طاقت سے ان کھجوروں سے جہاد ہوگا. باتیں یہ جو ہے کانا پھوسی جب بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے. آپ نے ان کھجوروں کو لیا, سامان پہ بکھیر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی مقدار کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے, تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عطا کرتا ہے. اس لیے یہ جو ایمان ہے اور یہ نیت ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تاکہ تم رب کی کبریائی کو بیان کرو. اس لیے یہ جد و جہد ہماری, اگر تو ہم اس کو محض یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک دھرنا ہے, پیٹرولیم کی لیوی کے حوالے سے ہے, اور اس کے اوپر ہم کامیاب ہو جائیں تو شادیانے بجائیں, ناکام ہو جائیں تو لوگ کہیں کہ کیا ہوا. نہیں, اول تو انشاءاللہ اس جد و جہد میں ہم کامیاب ہوں گے, لیکن ہم اس پوری جد و جہد کو اس اقامت دین کی جد و جہد کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں. وہ ہمارا پورا میسج ہے کہ جس میں ہم اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, عدل اور انصاف کی بالادستی چاہتے ہیں, اور انسانوں پہ سے انسانوں کی حاکمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس کام میں کوئی ہار نہیں ہے, کوئی شکست نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیاوی آداب بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور اخروی آداب تو ملیں گے ہی ملیں گے. جب ہم اس کو پوری دینی اسپرٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ آپ کے لیے جمع ہوتا چلا جائے گا. آپ جو وقت لگا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگا. آپ جو صلاحیت لگا رہے ہیں, آپ جو تقریر کر رہے ہیں, آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں, آپ جو چل کر آ رہے ہیں, آپ جو سوشل میڈیا سے اپنا پیغام نشر کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کے لیے آخرت میں توشہ بنیں گی. اس کمٹمنٹ کے ساتھ جب آپ تحریک چلائیں گے تو کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے اور آپ کے قدموں کو وہ کمزور کر سکے. آگے ہی بڑھنا ہے, جد و جہد کو تیز کرنا ہے, اپنے اس پورے عمل کے ذریعے سے پاکستانی قوم کو ایک امید کا پیغام دینا ہے. اس لیے کہ بہت مایوسیاں ہیں, بہت پریشانیاں ہیں. ان مایوسیوں میں امید کے چراغ یہ دھرنا جلا رہا ہے, اور آپ اس میں سارے پروپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے لوگوں سے ان سے تعرض نہ کریں, پولیٹیکل ورکر سے لڑائی نہ کریں. سارے پولیٹیکل ورکر کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے دھرنے میں شرکت کر کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں. انشاءاللہ میں پرسوں انشاءاللہ تعالی جب ہمارے ہاں یوتھ کا پروگرام ہوگا, پورے ارد گرد کے اضلاع سے بھی اور لاہور سے بھی بہت بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ کہاں ہے یوتھ؟ آج موجود ہیں. تو جب یہ یہاں پہنچیں گے اور یوتھ کا اپنا ہی ایک رنگ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں اعلان کروں گا کہ کون سی تاریخ کو ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے. دشمن والی ہے سرکار جو بیٹھی جالی ہے اس ملک کا, اور معاملہ صرف ایک ہڑتال پر نہیں رکنا ہے. پھر شٹر ڈاؤن کے بعد پہیا جام کی بھی بات آئے گی, پہیا جام کے بعد پیدل مارچ کی بھی بات آئے گی, پیدل مارچ کے بعد لانگ مارچ کی بھی بات آئے گی, پھر چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف جانے کی بات بھی آئے گی. ہم اس جد و جہد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کا یہ حق حاصل کریں گے. ابھی یہ سمجھ رہے ہیں, پہلے تو سمجھ رہے تھے آئے ہیں اور چلے جائیں گے, اب ان کو پریشانی شروع ہوئی ہے. ان کی پریشانیاں بڑھانا شروع کریں اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں, ان دھرنوں کا پھیلاؤ بڑھا دیں, اور پھر اس کے بعد حتمی جد و جہد کی تیاری کریں.
انشاءاللہ انہیں ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا، عوام کا حق دینا پڑے گا، لیوی کو ختم کرنا پڑے گا، پیٹرول کی قیمت کم کرنی پڑے گی، آئی پی پیز مافیا کو لگام دینی پڑے گی، اور روٹی کو عام آدمی کے لیے سستا کرنا پڑے گا۔ آپ کو مبارک ہو، اور جد و جہد آپ کو مبارک ہو۔ کل 12 ربیع الاول ہے، انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کی نسبت سے یہاں سیرت کانفرنس بھی ہوگی، محفل نعت بھی ہوگی، نعتیہ مشاعرہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کل اتفاق سے عید میلاد النبی کے موقع پر 26 اگست بھی آ رہا ہے، تو 26 اگست جماعت اسلامی کی تاسیس کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی تاسیس اسی جد و جہد کا ایک تسلسل ہے کہ جو کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف سے دی ہے۔ اس لیے ہم 26 اگست کے حوالے سے بھی یہاں پر اپنی گفتگویں کریں گے، جماعت اسلامی کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے، اور ایک نئے عزم سے ہم جو ہیں وہ ہم کنار ہوں گے۔ اور فیصل آباد میں کب ہے جلسہ؟ 28 تاریخ کو۔ تو میں ان کا نام تو نہیں لے رہا، جلسہ انشاءاللہ بہت تاریخی ہوگا، اور بہت بلبلائیں گے لوگ، آپ بلبلانے دیں ان کو، پریشان ہونے دیں۔ تاریخی جلسہ فیصل آباد میں ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔